السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا برانڈ نیو ولاگ۔ آج کا ولاگ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ولاگ میں ہم نے ایکسپلور کرنا ہے بہاولپور دولت خانہ کو، جو کہ قدیمی اور ریاست کا بہت بڑا حصہ رہ چکا ہے۔ اور اب میں پچھلے ہفتے گئی ہوں وہاں پہ اپنی سینمیٹک شوٹ وغیرہ کرنے کے لیے، جو اس کی حالت دیکھی ہے تو بہت افسوس ہو رہا تھا دیکھ کے کہ ایک ریاست کا اتنا بڑا حصہ رہ چکا ہے اور اب اس کی کیئر بالکل بھی نہیں ہے، ایک ویران کھنڈر بنا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو میں چیک کریں آپ۔ دولت خانہ آخر کیا تھا؟ بہاولپور کا دولت خانہ دراصل نواب آف بہاولپور کی شاہی رہائش، دربار اور حکومتی نظام تھا۔ یہاں پر نواب اپنی فیملی کے ساتھ رہتے، ریاستی فیصلے کرتے، مہمانوں کی میزبانی کرتے اور دربار لگاتے تھے۔ ریاست بہاولپور 1727 سے لے کر 1955 تک ایک طاقتور ریاست رہی ہے اور اس پر 12 نوابوں نے حکومت کی۔ نوابوں کا دور اور دولت خانہ کی اہمیت۔ نواب عباسی خاندان نے بہاولپور کو شاہی ریاست بنایا۔ نواب صادق محمد خان عباسی چہارم خاص طور پر فن تعمیر اور جدید طرز زندگی کے شوقین تھے۔ اس دور میں یورپی طرز کے محل، باغات، دربار ہال اور مہمان خانے بنائے گئے۔ یہ محل صرف رہائش نہیں بلکہ حکومت چلانے کا مرکز تھے۔ یہاں عدالتیں، میٹنگز اور فوجی معاملات بھی ہوتے تھے۔ نور محل دولت خانہ کا اہم حصہ تھا۔ 1872 میں نور محل کی تعمیر شروع ہوئی، 1875 میں جا کر یہ مکمل تیار ہوا۔ یہ محل اطالوی طرز پر بنا ہوا تھا۔ اس محل کے 32 کمرے، بیسمنٹ، برآمدے اور گنبد تھے۔ نواب صادق نے یہ محل اپنی بیگم ملکہ وکٹوریہ کے لیے بنوایا تھا، مگر روایت ہے کہ ملکہ وکٹوریہ نے قبرستان قریب ہونے کی وجہ سے صرف ایک رات یہاں پر قیام کیا۔ پھر نور محل میں شاہی مہمان رہتے تھے، کابینہ اجلاس ہوتے تھے، ریاستی نظام اور فوجی میٹنگز ہوا کرتی تھیں۔ برطانوی دور میں بڑے بڑے افسران اور شہزادے یہاں پر آتے تھے۔ دربار محل، شاہی عدالت اور حکومتی نظام 1905 میں نواب بہاول خان پنجم نے بنوایا۔ یہ محل شاہی دربار، عدالت اور حکومتی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بڑے ہال، آرٹ گیلری اور قیمتی نوادرات رکھے جاتے تھے۔ دربار محل تقریباً 75 ایکڑ زمین پر بنا ہوا ہے۔ برطانوی دور میں دولت خانہ کی کچھ اہم باتیں جو مجھے اس کی ہسٹری کے اندر سب سے امیزنگ لگی ہیں۔ برطانوی راج میں بہاولپور ایک خود مختار ریاست تھی، مگر انگریزوں کے ساتھ اتحادی بھی تھی۔ دولت خانہ میں برطانوی افسران کی میٹنگز، فوجی تقریبات، شاہی جشن اور سرکاری فیصلے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ملکہ وکٹوریہ کی تقریبات بھی بنائی گئی ہیں۔ اور جب میں یہاں پر گیا ہوں اپنی شوٹ کے لیے سینمیٹک، تو یہاں پر اس کی حالت دیکھ کر اتنا افسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے آ کے اس کی ہسٹری پڑھی ہے تو ہسٹری پڑھ کے اس کا دل خوش ہو گیا ہے۔ بہاولپور میں اب بھی کچھ محل ایسے ہیں جو فل مینٹین ہے، جن کی کیئر ہوتی ہے، لیکن اس کی بالکل بھی کیئر نہیں ہوئی اور اب یہ کھنڈر بن چکا ہے۔ اور دیکھ کے اس کو اتنا خوف آ رہا تھا، ابھی اس کے اندر انٹر نہیں ہوئے ہم۔ باہر سے ہم نے کچھ یہاں پہ اپنی شوٹ وغیرہ کی ہے۔ بھائی نواب ہمارے جو تھے کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ ان کے محل ہیں جو آج کل کی جنریشن ہے تقریباً نہیں پتہ ہوگا ان کو ان کے بارے میں، کیونکہ مجھے اس کی ہسٹری کا شوق ہے اور اب تک تقریباً میں اپنے بلاگز کے اندر آدھا بہاولپور ایکسپلور کر چکا ہوں، نور محل کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، کافی ایسے چیزیں ایکسپلور کر چکا ہوں جو ابھی تک کسی بھی یوٹیوبر انفلوئنسر نے ایکسپلور نہیں کی۔ مزید میں آگے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے کنٹینٹ لے کے آؤں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے لائک اور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور مزید آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دولت خانہ 1956 میں ریاست بہاولپور میں شامل ہوا اور بعد میں محل سرکاری کنٹرول میں آ گئے۔ کچھ محل فوج کے پاس چلے گئے اور کچھ ویران ہو گئے۔ نور محل بعد میں فوج کے پاس چلا گیا اور اب سیاحتی مقام ہے، جبکہ دربار محل آج بھی فوج کے استعمال میں ہے۔ دولت خانہ میں کئی محلات شامل تھے، جن میں نور محل، دربار محل، گلزار محل، صادق گڑھ پیلس اور ڈیرہ نواب صاحب۔ وقت کے ساتھ کئی قیمتی اشیاء چوری ہو گئیں اور محل خراب حالت میں چلے گئے۔ کچھ کو بحال کیا گیا۔ نور محل آج بھی لائٹ شو اور تاریخی پروگرام ہوتے ہیں۔ سیاح بڑی تعداد میں دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں نوابوں نے بڑے بڑے محلات بنوائے، جن میں دربار محل، صادق گڑھ پیلس اور دیگر عمارتیں شامل تھیں۔ خاص طور پر نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے 1882 میں صادق گڑھ پیلس بنوانا شروع کیا، جو 1895 میں مکمل ہوا اور شاہی رہائش کا اہم حصہ بنا۔
दौलत खाना में शाही दरबार लगता था और बैरूनी मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था। यहाँ बड़े हाल, सिनेमा, बागात, पावर हाउस और असला खाना मौजूद था। बाज़ महलों में ख़वातीन की अलग रिहाइश होती थी और हुकूमती दफातर भी यहीं मौजूद थे। आप लोग बताएं कमेंट सेशन में कि आपको इस जगह की हिस्ट्री कैसी लगी है। मुझे इसकी हिस्ट्री पढ़ने में बहुत अमेजिंग लगी थी और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है प्रॉपर डिटेल के साथ। और अब इसकी हालत को देखकर ना बहुत अफसोस हो रहा था जब मैं वहाँ पर अपनी शूट के लिए गया हूँ। खैर यहाँ पे कर रहा हूँ व्लॉग का मैं एंड। व्लॉग अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।